آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہی ہوں جو فجر کی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس نے اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھا اس کے رزق کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، فجر کا وقت دراصل دن کی قسمت لکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، یعنی جو شخص فجر کے وقت اٹھ کر اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دن میں برکت ڈال دیتا ہے، اور یہی برکت کبھی دولت کی صورت میں، کبھی صحت میں اور کبھی دل کے سکون میں ظاہر ہوتی ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں عزت، صحت، محبت اور سکون بھی شامل ہوتا ہے، یعنی کہ عزت، صحت، محبت اور سکون بھی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا رزق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو کرتے ہیں مگر برکت نہیں رہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فجر کا وقت سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا قرآن الفجر کا اِنَّا مشہودہ، بے شک فجر کے وقت کا قرآن، فجر کی عبادت فرشتوں کے سامنے ہوتی ہے، یعنی کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا اور عبادت کرنا جو ہے وہ فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی فجر کے وقت کا ذکر اور دعا زمین اور آسمان دونوں میں لکھی جاتی ہے، وہ دعا جو رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو فجر کے بعد کیے جانے والے وظیفے کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ محترم ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، وظیفے کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ اہم اور ضروری باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایسی باتیں جن کو سن کر، دیکھ کر آپ کی زندگی میں ضرور بدلاؤ آئے گا۔ آپ ان باتوں کے بارے میں جانتے تو ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ باتیں بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ کون سی اہم باتیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلہ رو کھڑے ہونا، گھٹنوں پر جھک جانا، زمین پر پیشانی رکھ دینا اور چند الفاظ زبان سے ادا کرنا ہی عبادت ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہی عبادت ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ لینا ہی عبادت ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جا کر کعبہ کے گرد چکر لگانا ہی عبادت ہے؟ اصل میں ہم نے چند ظاہری افعال کو عبادت کا نام دے دیا ہے، اور جب کوئی یہ عمل کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر لیا ہے۔ اصل عبادت یہ ہے کہ انسان ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرے، ہر اس قانون کو چھوڑ دے جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو، اور ایسا طرز زندگی اپنائے جس میں ہر فیصلہ اور ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ایسی زندگی میں پھر انسان کا سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، کھانا پینا بھی عبادت ہے، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ بات کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے مگر جھوٹ بولتا ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے مگر دھوکہ دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا، حج کرتا ہے مگر اللہ کے حکم کی بجائے لوگوں یا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، تو یہ عبادت اپنے اصل کی روح سے خالی ہے۔ یہاں آپ کو ایک بہت اہم واقعہ سناؤں گی۔ ایک آدمی تھا کہ اس کا کاروبار نہیں چل رہا تھا، بالکل بند ہو گیا تھا، دن رات کوشش کرتا مگر کامیابی نہیں ملتی تھی۔ ایک دن ایک درویش نے کہا کہ بیٹا فجر کے بعد 7 مرتبہ یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرو۔ انہوں نے 3 دن تک یہ عمل کیا، یعنی کہ اس آدمی نے 3 دن تک یہ عمل کیا۔ چوتھے دن ایک اجنبی اس کے پاس آیا اور بولا، آپ کو ایک نئی دکان چاہیے؟ میں نے آپ کی ایمانداری دیکھی ہے۔ اسی دن سے ان کے کاروبار کے دروازے کھل گئے تھے۔ یاد رکھیے، دعا کا اثر الفاظ سے نہیں ہوتا بلکہ یقین میں ہوتا ہے۔ اب آپ کو عمل کا طریقہ بتانے لگی ہوں، آپ نے اس طریقے کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور نمبر 3، اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کو بتاؤں گی، اور نمبر 4 پہ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے مطابق جو ہے وہ دعائیں مانگنی ہے، چاہے کاروبار میں برکت ہو، قرض سے نجات ہو یا گھر میں سکون ہو۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اگر آپ یہ عمل روزانہ 11 دن تک کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ رکے ہوئے کام آسان ہونے لگتے ہیں اور برکت خود بخود چل کر انسان کے دروازے تک آ رہی ہوتی ہے۔ اب وظیفہ سمجھ لیں۔
फजर की नमाज के फौरन बाद जब आप अपनी जाए नमाज पर बैठे हुए हो, उठना नहीं है। दिल में सुकून हो तो अपने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ करें, अल्लाह मकफिनी बि हलाली का अन हरामी का व अगनीनी बि फजली का अमन सिवा का। तर्जुमा, ए अल्लाह मुझे अपने हलाल रिज्क से काफ़ी कर दे और अपने फजल से मुझे बेनियाज फरमा दे, ताकि मुझे किसी और की ज़रूरत ना रहे। ये वो दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को रिज़्क की तंगी से निजात के लिए सिखाई थी। इस दुआ का असर क्या होगा? इस दुआ में दो बड़ी बातें छुपी हैं। पहली हलाल रिज़्क की तलब है और दूसरी अल्लाह से बेनियाज़ी की दुआ है। जब बंदा कहता है कि इक्फिनी बिहलाली का अन हरामी का, तो वो अल्लाह से कह रहा होता है, या अल्लाह मुझे ऐसे रास्ते अता कर जहाँ मेहनत भी हो और इज्जत भी हो। और जब बंदा कहता है वह अगनीनी बिफजली का अमन सिवा का, तो वो अर्ज़ करता है, या अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं किसी इंसान के आगे हाथ ना फैलाऊं। यही वजह है कि ये दुआ सिर्फ रिस्क की दुआ नहीं है, बल्कि इज्जत का दरवाज़ा है, जो इज्जत का दरवाज़ा खोल देती है। रिस्क का दरवाज़ा यकीन से खुलता है। ये याद रखिए कि सिर्फ अल्फाज से दुआ असर नहीं करती, दुआ तब असर करती है जब दिल से यकीन हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से दुआ करो और यकीन रखो कि वो ज़रूर कबूल फरमाएगा। लिहाजा जब भी ये दुआ पढ़ो, दिल में ये तसव्वुर रखो कि आसमान का एक दरवाज़ा खुल गया है, जिससे नूर उतर रहा है और आपके रिज़्क के रास्ते जो हैं वो रोशन हो रहे हैं। इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आज से ही इस दुआ को अपनी मुस्तकिल ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। घर के सब लोग फजर के बाद मिलकर ये दुआ पढ़ें। इंशाअल्लाह घर से नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क में बरकत आ जाएगी और तंगदस्ती की दीवारें टूट जाएंगी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, एक अमल है, एक रूहानी अमल है, एक रूहानी राब्ता है जो बंदे को अल्लाह से जोड़ता है, जो फजर के वक्त आसमान से उतरता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज़्क और बरकत का सिलसिला कभी ना रुके, तो इस वीडियो को नेकी समझकर दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि दूसरे मुसलमान भी इस रोशनी का हिस्सा बन जाएं। और याद रखें कि जो फजर के बाद अल्लाह से मांगता है वो कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह हम सबको अपने हलाल रिज़्क से काफ़ी कर दे और अपने फजल से बेनियाज फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।